بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میرا نام سمیع الرحمان ہے اور میں شعبہ قانون میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میں جامعہ بحریہ کے انتظامیہ، اساتذہ اور طالب علموں کی طرف سے ہمارے آج کے مہمان خصوصی صدر محفل، رونق محفل محترم منیب اقبال صاحب، جو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے پوتے ہیں، جناب شیر علی جانانوف، جو معزز سفیر ہیں ہمارے برادر ملک تاجکستان کے، ان کا ہم تہ دل سے بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کی تقریب میں جامعہ بحریہ آ کر ہماری عزت افزائی کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز رب کریم کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں حافظ محمد تقی کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہماری سماعتوں کو منور کریں۔ محترم حافظ محمد تقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں، اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو سیدھی قائم کی، اور تول میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے لیے ترازو سیدھی رکھو، اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور مخلوق کے لیے زمین کو بنایا، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور اناج بھی ہے، بھسوالا اور خوشبودار پھول بھی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وما علینا الا البلاغ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جواب شکوہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کلام الہی ہو اور اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ حبیب خدا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، وہ محفل ادھوری رہتی ہے۔ محفل کی رونق بڑھانے کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں محترمہ رباب سکینہ کاظمی کو کہ وہ آئیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کرے۔ محترمہ رباب سکینہ کاظمی۔ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شکوہ جواب شکوہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور نظم ہے، اور نظم کی صورت میں شکوہ کرتے ہیں، پھر جواب شکوہ کی شکل میں اس کا جواب آتا ہے، تو اس پر ادبی عکس بندی کی ہے ہمارے طالب علموں نے۔ میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں، اور وہ جو نوجوانوں کو جو میسج علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں دیا ہے وہ اپنی ادبی عکس بندی کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ وہ شریک کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں جو اقبال کا ایک نوجوان کا ایک تصور ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ جیسے اقبال نے خطاب بجوانان اسلام میں فرمایا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں شکوہ جواب شکوہ پہ ادبی عکس بندی کے لیے جنید اور ان کے دوستوں کو کہ وہ آئیں اور ہمارے
صحیح فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد میں دعوت دینے چلا ہوں۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ پروگرام جو آج ہم منعقد کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کی نسبت سے، یہ دو سوسائٹیز کا مشترکہ پروگرام ہے، گوشہ اقبال اور اقبال چیئر بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کا۔ تو میں ڈاکٹر عظمیٰ مسرور کو بلانا چاہوں گا جو کہ شعبہ نفسیات کی سربراہ ہیں بحریہ یونیورسٹی میں، کہ وہ آئیں اور گوشہ اقبال کا تعارف آپ سب سے کروائیں۔ اور میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا اقبال کے ان اشعار پہ کہ برطرز اندیشہ سودوزیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سودوزیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانے امروز و فروا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ مسرور صاحبہ۔ عزت مآب شیر علی جانا نوف سفیر تاجکستان، محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب اقبال چیئر بحریہ یونیورسٹی، اور محترم جناب محمد شفیق صاحب ریکٹر بحریہ یونیورسٹی، محترم پرو ریکٹر، ڈین، ڈائریکٹرز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، فیکلٹی اور میرے عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ بحریہ یونیورسٹی اور گوشہ اقبال سوسائٹی کی جانب سے آپ سب کو اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں تہہ دل سے۔ اور مجھے آج اس تقریب میں بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ ہم سب یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں ایک عظیم مفکر اور ان کے علم و دانش سے فیضیاب ہونے کے لیے، اور وہ ہیں علامہ محمد اقبال۔ میں اپنے معزز اور قابل عزت مہمانان گرامی کی شرکت اور اپنی انتظامیہ کو خاص طور پر ریکٹر، پرو ریکٹر اور ڈائریکٹر کیمپس کے تعاون کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جنہوں نے ذاتی دلچسپی اور توجہ سے اس تقریب کے انعقاد میں ہماری رہنمائی کی اور ہمارا ساتھ دیا۔ جناب عالی، زندہ قومیں ہمیشہ اپنی تاریخ کی قداور شخصیات کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمارے لیے علامہ اقبال کا کردار ایسا ہی ہے جن کے فلسفہ خودی، افکار زندگی اور روحانی حکمت سے بہت کچھ سیکھنے اور اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ بطور ایک ماہر نفسیات میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو اپنی شخصیت کو نکھارنے، اپنی روح کو سیراب کرنے اور اپنی قدرتی خصوصیات کو بڑھانے کے لیے ایک مستقل مسلسل تحریک کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور حوصلہ افزا، پرجوش اور روحانی شاعری اس میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور لاشعور میں اتر کے انسان کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ شخصیت کے نکھار اور قوت اعتماد جو کہ علامہ اقبال کی شاعری کے ذریعے ہمیں بخوبی حاصل ہوتا ہے، وہ ہر دور میں وقت کی ضرورت کے عین مطابق ثابت ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، مجھے تھوڑا سا تعارف کروانا ہے گوشہ اقبال سوسائٹی کا۔ بحریہ یونیورسٹی ایک طویل مدت سے اپنے نوجوانوں کی نہ صرف درس و تدریس بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنے کا کام بھی سر انجام دے رہی ہے۔ تاہم کچھ تہذیب و تمدن، اخلاقیات، روحانی فروغ اور علم و ادب سے دوری، علم و ادب سے لگاؤ کے فقدان کو پیش نظر رکھتے ہوئے گوشہ اقبال سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ سوسائٹی ہر سال، یہ سوسائٹی اسی سال کے آغاز میں قیام اس کا ہوا تھا، اور یہ ہر مہینے تقریباً انہی مقاصد کے حصول کے لیے نوجوان نسل کو فلسفہ اقبال سے روشناس کرانے کے لیے، علم و ادب کا تعارف کروانے کے لیے مختلف محفلوں کا انعقاد کرتی ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور کافی معزز مہمانان گرامی بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
اور اس سلسلے میں ہماری جو انتظامیہ ہے بحریہ یونیورسٹی کی، ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ ہر لحاظ سے ہر قدم پہ ہمیں ان کا تعاون حاصل رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس قسم کی تقریبات کروا دیتے ہیں، اور ہمارے طالب علم، ہماری فیکلٹی سب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ بہت ایک چھوٹا سا سرکل تھا، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اب یہ کافی پھیل گیا ہے، اور تقریباً ہماری یونیورسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹس کی اس میں شرکت ہے۔ اور اب حال ہی میں آپ کو ابھی متعارف کرایا جائے گا کہ اقبال چیئر بھی یہاں پہ قائم کر دی گئی ہے، اور جس میں جناب فتح محمد ملک صاحب اس پر فائز ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب ہم ان کے زیر سایہ آگے اور بھی تقریبات کا انعقاد بھی کریں گے، اور ان کی فکر اور ان کی سوچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اب دل تو یہی تھا کہ میں شاعر مشرق کی ذات میں خود بھی کچھ قصیدے پڑھتی، لیکن ایک تو وقت کی کمی، اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ اتنی علم افروز شخصیات کی موجودگی میں مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ البتہ میں اپنے اس تعارف کا جو میں نے گوشہ اقبال سوسائٹی کا کروایا، اس کا اختتام علامہ اقبال کے چند اشعار پہ کروں گی، جو میرا پیغام ہے میری سوسائٹی کی طرف سے میرے نوجوانوں کے لیے، اور اس کے بعد ایک سلائیڈ شو میں ہم اپنی گوشہ اقبال سوسائٹی کی جتنی آج تک تقریبات ہوئی ہیں اور جو بھی وہ کام سر انجام دے رہی ہے اس پہ آپ ایک نظر ڈالیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ وہ بارے آلودہ رنگ و نسب ہے بال و بر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاں ودا ہو جا۔ اور آخری ہے کہ گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہو بیاباں سے، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ شکریہ۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو میں اس فلسفے کی بنیاد کو مزید بڑھانے کے لیے میں اپنے طالب علم محترم جنید اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پر آپ کو سنائیں اور آپ کو محظوظ کروائیں اس کلام سے۔ محترم جنید اللہ اور اس کے ساتھی۔ دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب
لولاک نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد عابد علی صاحب کو، جو کوارڈینیٹر ہیں اقبال چیئر کے، کہ وہ آئیں اور اقبال چیئر کا تعارف آپ سب سے کروائیں۔ ڈاکٹر محمد عابد علی صاحب۔ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ بہت ہی معزز صدر محفل جناب منیب اقبال صاحب، ہز ایکسیلنسی جنانوف صاحب، قابل احترام ریکٹر صاحب، ڈائریکٹرز، معزز فیکلٹی ممبرز اور ہر دل عزیز طلبہ، ایک معمہ جو بڑے عرصے تک میرے ذہن پہ رہا وہ یہ تھا کہ اقبال اتنا مقبول کیوں ہے۔ اقبال کی مقبولیت کا راز جو میں عرصوں تک سوچتا رہا، اور وہ مجھ پہ میری ریسرچ نے جس پہ میری مدد کی، وہ یہ آیا ہوا کہ اقبال انسان کو اس کی عظمت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ایک اقبال کا شعر تھا جس کا ترجمے کی میں تلاش میں تھا۔ میں ویب سائٹ میں گیا اور مجھے اس شعر کا ترجمہ ایک ہندو بچی کے بلاگ میں ملا۔ اقبال کو ہر طبقہ فکر، تقریباً ہر طبقہ فکر اپناتا ہے۔ مسجدوں میں اقبال کے شعر گونجتے ہیں، جتنے اقبال کے شعر گونجتے ہیں مسجدوں میں، میرا خیال اتنے کسی اور شاعر کے نہیں گونجتے۔ اقبال کا فلسفہ خودی، کیا اس کا من گھڑت، کیا اس کے جو ہے اس نے کہیں باہر سے اس کو لیا ہے؟ رموز بے خودی میں اقبال یہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر کوئی بات میں نے قرآن سے باہر کی ہو تو رب العزت آخرت کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی نصیب نہ فرمائے اور مجھے میرے شر سے امت کو محفوظ کر لے۔ یہ چھوٹی، اتنے سنجیدہ انسان کے لیے کوئی چھوٹی قسم نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی تمام تعلیمات قرآن سے ماخوذ ہیں۔ جتنی تھیوریز اقبال نے ڈیولپ کی ہیں وہ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ امریکہ کے ایک مشہور عالم دین، بڑے ینگ عالم قرآن ہیں، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ دین سسٹم کے بغیر قائم ہو سکتا ہے؟ کیا سسٹمز کے بغیر دین کو ہم قائم کر سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے بولا اچھا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ ایک سسٹم کا نام لیجئے اس وقت جو ہم نے قرآن پہ قائم کیا ہو اور اس پہ ہم چل رہے ہوں۔ پھر وہ خاموش رہے۔ میں نے بولا اچھا کوئی سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ چلیں اب یہ بتائیے کہ دنیا کے کسی کونے میں 58 مسلمان ممالک، کہیں دنیا کے کسی کونے پہ سسٹمز پہ، قرآنک سسٹمز پہ مربوط کام ہو رہا ہے؟ اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ سوچنے کی بات ہے
کوئی سسٹم بغیر تھیوریز کے قائم نہیں ہوتا. تھیوریز ہر قوم اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے، اپنے فلسفہ انسان، اپنے فلسفہ خالق کے تحت بناتی ہے اور ان تھیوریز پہ وہ اپنے نظامات کو قائم کرتی ہے. ہمیں 71 سال ہو گئے. وی آر جسٹ گروپنگ ان ڈارک. کوئی اقبال کو یہ پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، لا دین انسان تھے. کوئی پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ دین پہ قائم تھے. بہرکیف اقبال کی تمام تھیوریز، جس طرح سمیع الرحمن صاحب فرما رہے تھے، جتنی تھیوریز اقبال نے جنریٹ کی ہیں وہ تمام کے تمام قرآن سے ہی منتج ہے، قرآن پہ ہی بیسڈ ہے. اور ہمارے لیے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت اقبال کی شکل میں دی، جنہوں نے یہ تھیوریز ہمیں دی، جن کے تحت ہمیں اپنے نظامات کو بنانا تھا. اب یہ پاکستان جو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کس کی فکر کا نتیجہ ہے؟ اقبال سے پہلے لوگ پاکستان کا ذکر نہیں کر رہے تھے. وہ ان کا تھا کہ بھی ہندوستان آزاد ہو جائے. یہ دو نظریہ جو دیا ہے، دو قومی نظریہ، یہ ہمیں کس نے دیا؟ اقبال نے دیا. یہ اسی کی کوششیں تھیں. قائد اعظم کا یہ کہنا کہ میں اقبال کا ایک سپاہی ہوں، بہرکیف جو ہے اللہ ہم سے یہ کام لے لے. بڑی اللہ سے دعا ہے. میں بحریہ یونیورسٹی کا جتنا بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. الحمدللہ یہ ان چند یونیورسٹیز میں سے ہے جس نے اقبال چیئر قائم کی. پھر میں ریکٹر صاحب کو دیکھتا ہوں، تمام ڈائریکٹرز کو دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ فیکلٹی ممبرز کو. گوشہ اقبال میں آیا تو یہ بنا بنایا مجھے یہاں پہ ملا. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سیریس اس بات پہ ہیں کہ اقبال کی تعلیمات کو عام کیا جائے. اقبال کا جو ہے جو پیغام ہے وہ طلباء اور فیکلٹی ممبرز تک پہنچایا جائے، اور اقبال کو جہاں تک ممکن ہو انشاءاللہ تعالی اقبال کے فلسفے کا اس یونیورسٹی میں نفاذ کیا جائے. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، جو کہ اقبال کے ایک بہت مایہ ناز اسکالر ہیں، انہوں نے اقبال چیئر کو قبول کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں. اور ان کی طرف سے یہ دعوت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بلکہ ہم میں سے سب لوگ یہ ہیں جن کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں، پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں، اقبال کے بارے میں. ان کی یہ گزارش ہے کہ وہ آئیں، طلباء، فیکلٹی ممبرز، اور ان سے ان سوالات کی وضاحت چاہیں اور ان سے آ کے ڈسکس کریں. الحمدللہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فتح صاحب، پروفیسر صاحب کی اور میری تھنکنگ تقریباً ایک ہے، اور الحمدللہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے ایفرٹس میں سپر امپوز کرتے ہیں. یہ گاہے بگاہے مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ میاں جو ہے ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے. اور کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس وقت تک آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ سب کی پارٹیسپیشن اس میں شامل نہ. رائٹ ہو. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس اقبال چیئر سے فائدہ اٹھائیے. ان کے ہمارے ڈفرینٹ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرامز ہوں گے گوشہ اقبال سے مل کے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور جو ہمارے یہاں پہ ایفرٹس ہیں امپلیمنٹیشنز آف اقبال's فلسفی، اس پہ ہماری مدد کریں. جزاک اللہ الخیر. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی.
محترم شاہیر الہی اسسٹنٹ پروفیسر سوشل سائنسز. صلی اللہ علی نبی رحمتی شفیع الامتی کاشف الغمتی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم. قال سبحانہ تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید کما ورد فی سورۃ المائدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر. صدر محفل جناب منیب اقبال صاحب، مہمان خصوصی جناب شیر علی جانانوف، من بشمع خوش آمد بنمائندگی از دانشگاہ بحریہ. ما بسیار سپاس گزار جناب شیر علی جانانوف، عزت مآب ریکٹر بحری یونیورسٹی، پرو ریکٹر، ڈائریکٹر صدور شعبہ حائجات بحری یونیورسٹی. آج کا ہمارا موضوع سکن بال جبریل کی نویں نظم ہے. دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دل ذرہ میں غوغائے رستخیز ہے ساکی. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. فقیر راہ کو بخشے گئے فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے دور کے پس منظر میں اگر رہیں، ان کے سیاق و سباق کی چھاؤں میں رہتے ہوئے اگر بات کو آگے بڑھائیں، تو اقبال نے مسلم تہذیب کی دو گراوٹوں کا علاج کیا ہے. ایک، مسلم تہذیب کے اندر آزادی کی قوت محرکہ مردنی کا شکار ہو گئی تھی، اس میں حریت پسندی نابودن کی حد تک تاثیر پا چکی تھی. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قوم آزاد نہیں ہوتی جو کسی سرحد کے حصے کو جیت لے. قوم وہ آزاد ہوتی ہے جس کی نگاہ اس پر کھل جائے، جس کا سینہ اس کے لیے دھڑکن پیدا کرے اور سوز پیدا کرے، اور جس کا دماغ اس کے لیے افلاک شعور پیدا کر کے دکھائے. تو اقبال کی حریت پسندی مسلم تہذیب کے لیے نظام العمل کا کام کرتی ہے اور ہماری ترجیحات کو مرتب کرتی ہے. تو اقبال کی جو بنیادی فکر ہے جس نے ہند اسلامی تہذیب میں جڑ کی حیثیت سے کام کیا اور پانی دیا، وہ آزادی کی فکر کو ہمارے شعور میں راسخ کرنا تھا. تو کل امت مسلمہ کے اندر بالعموم یہ تہذیبی رو نہیں پائی جاتی تھی جس کو اقبال نے طرح طرح سے اپنے اشعار میں پیش کر کے دکھایا. مثال کے طور پہ گفتمش موجود و ناموجود چیست، میں نے اللہ سے کیا، اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے. معنی محمود و نامحمود چیست، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. گفت موجود آن قامی خواہد نمود، آشکرائی تقاضائی وجود. اللہ کہتا ہے اقبال میرے سے کیا پوچھتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ، تجھ میں بیٹھے ہیں تمام جوابات. دوسرا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو مرکز شعور، سرچشمہ علوم، سبسٹنس آف ایکٹیو کانشسنس، سبسٹنس آف سویلائزیشن بنا کے دکھایا. اقبال وہ واحد آدمی ہے جنہوں نے قرآن کی ایپسٹیم مرتب کی. حالانکہ ان کے دور میں حمید الدین فراہی اور ابوالکلام آزاد جیسی قداور شخصیات موجود تھیں جنہوں نے مسلم نفسیات کے تصور استناد میں قرآن کو حکم کا درجہ دیا تھا. اس کے باوجود اقبال نے اتنا ممتاز کام کر کے دکھایا ہے جس کا ثانی ہند اسلامی تاریخ اور بالعموم امت مسلمہ کی عصر حاضر کی تاریخ میں نہیں ملتا. اقبال نے قرآن کو سر چشمہ وجود اور مادہ شعور بنا کے دکھایا. اقبال یہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی بھی علم تاثیر حاصل کرے جذبے کی رو سے، ذوق سے، قرآن سے، تو اقبال اس انداز سے نہایت ہی مختلف آدمی ہے کہ وہ امت مسلمہ کو جذبے اور ذوق کی کمک عطا کرتے ہیں، اور وہ ساری کمک جبرائیل کی عطا کردہ ہے جو قلب محمد پر نازل کی گئی تھی۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، فاش می گویم، صاف ہی کہہ دوں، چیاں در دل مزمرست، کہ میرے دل میں کیا ہے، فاش می گویم چیاں در دل مزمرست، این کتاب نیست این چیزیں دیگر است۔ یہ کتاب نہیں ہے، اٹس اے لیونگ میریکل، یہ زندہ معجزہ ہے اگر تم اس کو چھو کے تاثیرات حاصل کرو۔ یہ اقبال کا دوسرا بڑا احسان ہے ہند اسلامی تحریک اور امت مسلمہ کے اوپر۔ 1938 میں اقبال کے پوتے شبیہ اقبال یہاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ 1938 میں اقبال کو جب گلے کا عارضہ لاحق ہوا تو ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے اور اقبال کا حال پوچھا، تو اقبال نے کہا، لطف قرآن سحر باقی نہ مان، سب اچھا ہے، طبیعت بہت اچھی ہے، لیکن وہ جو صبح سحری کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہ جو صبح سحری کے وقت غنا کے ساتھ، الہان کے ساتھ قرآن کی تاثیرات کو حاصل کرتا تھا، اب وہ حوصلہ اور ہمت اور قوت باقی نہیں رہی۔ تو آپ کے اور میرے لیے بیمار ہونا کیا ہے کہ ٹانگ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، ڈاکٹر نے شوگر کے لیے فلاں دوائیاں دے دی ہیں۔ اقبال کے لیے بیماری کیا ہے کہ میں صبح سحری کے وقت قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا۔ اقبال کی زندگی کے درون خانہ سے یہ روایت موجود ہے کہ اقبال نے قرآن پڑھا ہو اور ان کی آنکھوں نے خراج نہ دیا ہو، یہ اقبال کا خاصہ ہے۔ تو اقبال اس کو دوسری جگہ پر بہت آسانی کے ساتھ، یہ جو بال جبریل کی نویں نظم ہے، ایک اور جگہ پر اس کو بند کرتے ہیں، کامتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کامتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، میں تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ روح تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، زمانے میں تو خدا کا آخری پیغام ہے۔ جزاک اللہ۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ محترم جنید اللہ کہ وہ آئیں اور کلام اقبال سے ہمیں محظوظ کرائیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو،
سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خواتین و حضرات، بھرپور استقبال کیجئے گا مسٹر شیر علی جانانوف، تاجکستان کے سفیر پاکستان میں۔ I have to say, first of all, thanks to Bahria University for inviting me, my humble person, to be here among you, and also for amazing Bushay Iqbal. Even my wish, my dream, that Pakistan should be itself Bushay Iqbal, when himself, and his poetry mostly written in Persian also, as well as. And we published in Tajikistan many his books like Kulati Farsi, and he himself said, Hindiyam as Farsi begonam, ma hinav basham tihi paymanam, husti andazi bayan az man maju, khansar Isfahan az man maju, garchi Hindi dar uzubat shakar ast, lek tarzi guftari dari shirin tar ast. Fikri man az jilwash mashhur gasht, khamai man shakh nakhli tur gasht. پارسی از رفعتی اندیشم در خورد در فتحتی اندیشم. خورده بر مینا مگر ای هوشمند دل به ذوقی خورده مینا ببند. And we know that you are Pakistan blessed and you are happy having him like a spiritual leader who in 1930 in Muslim League gave idea of Pakistan as separate Muslim state. And his vision also was very clear to be reached, and knowledge very important. And let me also to here just state his great ghazal about the Jawanani Ajam. And he said, چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانانی عجم جانی من و جانی شما. حلقه ها گیری من زنید ای پیکرانی آبگیر، آتش در سینه دارم از نیاگانی شما. I know that here have very short time. I just would like to briefly say about his vision. Just please pay attention to his some word which I want to quote here. In early 20s of last century, he wrote one letter to very great scholar of subcontinent, Allama Sayyid Suleiman Nadwi. And he said, I quote, Central Asia roads will be connected the east to the west. As these roads will pass through Muslim countries, it would usher a great revolution in Asian economy and politics. We must get prepared for it now. Look, I mean, it was written in the last century when we lived in the Soviet Union Empire. We were separated, but he was very clear that we have to be connected sooner or later. We must be here. Also, his visionary was connecting with Central Asia always. He wrote, Tanam zigili khiyabani janati Kashmir ast, dil az harimi his Hijazu nawa de Shiraz ast. My body comes from earthly paradise of Kashmir, my heart belongs to the holy land of Hijaz, and my songs to Shiraz. And he also, about our Muslim unity, about the friendship, who said, Ahli haqra hujjatu dawa yakist. Ahli haqra hujjatu dawa yakist. Khanahoyi mawjuda lek dilho yakist. Even our home are separate, but our heart together. And he was very also great human being. He was a great philosopher. He doesn't look at them like who has belonged to which nation. He considered as a human being, insani kamil. His philosophy was clear. And he said, Na Afghanim na Turku Tatarim. Chamanzadeiz yak shakhsarim. Tamizi rangu bar ma haram ast, ki ma parvardei yak naw baharim. I wish you all the best, and my dear brother Munib
remember that 2 years ago we took part in a conference in Penicil. I personally requested former advisor to Prime Minister Irfan Siddiqui, that's Allama Iqbal, you're a great poet. He belongs to humanity. He's at the same time great soft power of Pakistan. I wish that every year in Pakistan should organize a conference on high level, international level. We should invite all scholars from the entire world. Still, we have to come back to his poetry, to his philosophy, to his vision. We need Iqbal in the future. Thank you very much, and God bless you. हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद वलीद इकबाल साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, आपकी तकरीर सुन के बहुत इंस्पायर हुआ मैं, और काबिल सद तहसीन डायरेक्टर साहब और असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझसे 2-2.5 मिनट के लिए कही गई है कि मैं गुफ्तगू करूं, तो उस पे मुझे ये ख्याल आया है कि मैं क्यों ना 2-4 बातें ऐसी करूं कि इकबाल ख़ुद अपने आप को क्या समझते थे। एक शेर याद आया है, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद। ये इकबाल समझते थे, मेरा ये फैज़ाद है। और अपने बारे में क्या कहते हैं, 2-3 शेर सुनाऊंगा आपको, सिर्फ उनके फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने बारे में कहते हैं, दरवेश खुदा मस्त, शर्की है न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफ़ाहान न समरकंद। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं खाक के तोते को कभी कह न सका कोहे दमावंद। अच्छा, अब 6-7 अशार हैं, सारे के सारे मैं नहीं पढ़ता, लेकिन बात शुरू करता हूँ इससे कि दरवेश खुदा मस्त गरीब आदमी का नाम नहीं होता। मीर तकी मियाँ का मिसरा याद आता है, जिन रोज़ों दरवेश हुए थे पास हमारे दौलत थी। दरवेश भिखारी नहीं होता, दरवेश खानकाहों का मुजावर नहीं होता और पैसे नहीं बटोरता। वो जो कुछ अपने पास है वो लौटा देता है खल्क़ खुदा की महबूद के लिए। तो हमारे यहाँ दरवेशी का जो तसव्वुर राइज है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तसव्वुर दरवेश का है इस्लाम में, कि सारे जहान के ख़ज़ाइन भी उनके पास हो तो उसकी नज़र में वो खाक से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, और वो खल्क़ खुदा की महबूद के लिए उन्हें लुटाता चला जाता है। अब अल्लामा इकबाल का असर डॉक्टर जावेद इकबाल मरहूम पर क्या हुआ, मेरी नज़र में वो एक दरवेश सिफत इंसान थे। और मेरे तजुर्बे में है, जब मैं हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में था तो वहाँ इकबाल मेमोरियल लेक्चर के लिए 2-3 मरतबा उन्हें बुलाया और उनसे फैज़ उठाया यूनिवर्सिटी के भी लोगों ने, क्योंकि पहला मौका वो था जब ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और मगरब में इस्लाम को मुल्लाइयत ही समझा जाता था, रोशन ख्याली का तसव्वुर नहीं था। तो उनके खुतबात ने वहाँ यूरोप में एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की कि इस्लाम की हकीकी रूह सामने आई। लेकिन इससे आगे बढ़कर नवाज़ शरीफ साहब का वो पहला दौर था वज़ारत उज़्मा का, और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आए और वज़ीर बन जाए मेरी काबीना में मरकज़ी, और वो इनकार कर रहे थे कि मैं वज़ीर नहीं बनता। अब ये बात फिर नवाज़ शरीफ ने उनके अहल खाना से कहलवाया
تب بھی انہوں نے کہا کہ میں وزیر نہیں بنوں گا. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے. اور اب مدیب اقبال ہے وہ سیاست پہ آ گئے ہیں، تو میں یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس پرائم منسٹر کے پاس جب فائل گئی کہ جسٹس جاوید اقبال کو ایکسٹینشن دی جائے، تو بھٹو صاحب نے فون کیا کہ آج رائے کرم آ کے میرے ساتھ چائے پیے، اور قائل کرتے رہے کہ بھائی آپ اقبال کے فرزند ہیں، چھوڑیں اس بات کو، آئیں سیاست کے میدان میں اور اس ملک کو بنائیں، ان تصورات کی روشنی میں اس کی تعبیر کریں جو اقبال نے پیش کیے اور پورے مشرق کو بیدار کیا. لیکن اس درویش صفت آدمی نے کہا کہ نہیں، میں سیاست کے میدان میں، عملی سیاست کے میدان میں آنے کو اب تیار نہیں ہوں. تو اس طرح سے کئی واقعات ہیں. اگر میں سناتے لگوں جاوید اقبال صاحب کی درویشی کے جو انہوں نے اپنے والد سے ورثے میں پائی، تو بہت سا پروگرام جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑے گا. اس لیے میں اختصار کے ساتھ یہی کہتا ہوں کہ جو روایت درویشی کی اقبال نے پیش کی اپنی زندگی کے عملی نمونے کے طور پر، اسے میری تمنا ہے کہ ولید اقبال تھا جاوید اقبال کے بعد اسے اپنائیں اور زندگی میں آگے بڑھے، پاکستان کو بنائیں اقبال کے تصورات کی روشنی میں. اور وہ کیا ہے، وہ جو ترقی ہے ذاتی زندگی کی، وہ تو درویشی کا مسلک اپنانے کے بعد ہی ہوگی، اور وہ آپ کے خون میں ہے. اس لیے مجھے یہ توقع ہے کہ اب اقبال کے تصورات پہ زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے گا. اب آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تحسین پیش کرتا ہوں ریکٹر صاحب اور یونیورسٹی کے اساتذہ کرام اور مینجمنٹ کو کہ انہوں نے اقبال کے افکار کو ہماری نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، وہ میرا خیال ہے اور میری امید ہے کہ وہ یہ اس گوشے اقبال کی رہنمائی میں مزید تیز ہوتے چلے جائیں گے. اقبال کو ہم گائیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، لیکن اقبال کے ان تصورات کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں گے. پاکستان کے مستقبل، دنیائے اسلام کے مستقبل، دنیائے انسانیت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اقبال کے پیغام پر عمل کرنا ضروری ہے. اور میں اپنی بات اقبال کے اسی انتہائی میری نظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری قوم کے نقطہ نظر سے، اس مصرے کی طرف سب کی آپ کی توجہ منعطف کرانا چاہتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو ہماری زندگی اب جو جہنم بن چکی ہے، پورے مشرق کی زندگی جہنم بن چکی ہے، اسے ہم صرف دعاؤں سے، صرف تقریروں سے بدل نہیں سکتے. کیسے بدلیں گے؟ ان پہ عمل پیرا ہو کر. اور ابھی میرے عزیز دوست نے یہ بجا طور پہ کہا ہے، بہت سے دیے ہیں انہوں نے مثالیں، اور بہت سے اور اسکالرز نے بھی لکھا ہے کہ اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن حکیم تھا. بالکل درست ہے، لیکن قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ماڈرن سائنس بھی پڑھنا پڑتی ہے، جدید علوم بھی پڑھنا پڑتے ہیں،
اقبال نے جس طرح سے فیض اٹھایا علوم حاضرہ سے، اس طرح سے ہم علم کی گہرائیوں میں جا کے قرآن حکیم کی حکمت کو دریافت کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن ہی کے نام پہ آپ کے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. تو قرآن جو ہے اسے سمجھنا ہے اقبال کی رہنمائی میں، اور اقبال کی رہنمائی میں پھر ہمیں آگے چلنا ہے. موجودہ علوم نے جو ترقی کی ہے، جو آپ کی یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں، سوشل سائنسز ہی نہیں نیچرل سائنسز بھی، اس لیے کہ جب تک آپ ان علوم کا، علوم حاضرہ کا پوری طرح سے احاطہ نہیں کرتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو آپ قرآن حکیم کی آیات کی تہ در تہ باریکیوں اور صداقتوں تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے آخر میں اقبال کے خطبات میں سے صرف ایک حوالہ دے کے آپ کی نجات کا سامان کرتا ہوں تاکہ پروگرام آگے بڑھ سکے. وہ حوالہ یہ ہے کہ اقبال لکھتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے لیکچر میں کہ وہ سائنسدان جو مشاہدہ فطرت میں جذب ہے، وہ ایک صوفی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاش میں سرگرداں. تو آپ سائنس پڑھ رہے ہوں، آپ فنون لطیفہ پڑھ رہے ہوں، شعر و ادب پڑھ رہے ہوں، فلسفہ حکمت پڑھ رہے ہوں، یہ سب پڑھنے کے بعد جب قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو بار بار ہر آیے کریمہ کی تلاوت اور اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے علامہ اقبال یاد آئیں گے، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اقبال آج کے شاعر ہیں، ہمارے آج کے شاعر ہیں، آنے والے کل کے شاعر ہیں. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا ہمیں صبح سے انتظار تھا. الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، میرا حلق خشک ہو رہا ہے اپنے جذبات سے کہ میں ایک ایسی ہستی کو بلانا چاہ رہا ہوں جو شاعر مشرق، مفکر اسلام، شاعر امت، مبلغ اسلام تھے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے. میں پچھلے مہینے جب ان سے پہلی بار میری بالمشافہ ملاقات ہوئی اور میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کی تصویریں دیکھیں تو میں نے ان کو برجستہ کہا کہ آپ کی شکل و صورت تو بالکل علامہ محترم پہ گئی ہوئی ہے. وہاں بھی میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، یہاں بھی میں جذبات سے عاری ہوں. ان کا صرف یہ تعارف ہی کافی ہے کہ وہ ہمارے روحانی پیشوا، ہمارے شاعر مشرق، شاعر اسلام، مفکر اسلام کے پوتے ہیں. ان کو دعوت میں انہی کے دادا مرحوم کے اشعار پہ دینا چاہتا ہوں. نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. رہے گا راوی و نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہے بحر بے کراں کے لیے. اور نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اور میرے گلو میں ایک نغمہ جبریل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے. خواتین و حضرات، فقید المثال استقبال کیجئے کھڑے ہو کر محترم منیب اقبال صاحب، پوتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. میرے پاس باتیں تو بہت زیادہ ہیں، پر میں بھی کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب کی طرح اختصار سے کام لوں. یہ آج مجھے لگتا ہے یہ مجھے اور میرے بھائی کو بہت زیادہ آپس میں کنفیوز کر رہے ہیں. میرا بھائی سیاستدان ہے ولید، میں نہیں ہوں. میں صرف علامہ صاحب اور قائد اعظم کو ہی اپنا لیڈر مانتا ہوں، میں کسی اور کو اپنا لیڈر نہیں مانتا. تو
دوسری بات میں یہ بھی سمجھتا اور جانتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب تمام پاکستانیوں اور تمام مسلمانوں کے ہیں، وہ کسی ایک سیاسی جماعت میں کے رکن نہیں ہیں. ان کو محدود کرنا جو ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو شروع میں ہی میں حضرت علامہ اقبال کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب حضرت علامہ اقبال اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ ایک دن اپنی کلاس میں دیر سے پہنچے، تو ان کے استاد گرامی نے ان سے پوچھا کہ اقبال دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے برجستہ جواب دیا، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. تو یہ آج میں اپنی ساری خاندانی روایات توڑ کے ٹائم سے آپ کے سامنے پہنچ گیا ہوں. تو حضرت علامہ اقبال کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہوگا، 1877 میں علامہ صاحب سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. میں اکثر اس گھر میں جاتا ہوں، وہ میوزیم ہے حکومت پاکستان کی تحویل میں ہے جہاں پہ علامہ صاحب کی پیدائش ہوئی تھی. اوریجنلی وہ ایک مرلے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ جس کے اندر سے تنگ و تاریک گلیوں میں سے گزر کے علامہ صاحب اسکول جاتے تھے، پھر بعد میں کالج جانا شروع ہوئے، پھر لاہور گئے، پھر یورپ گئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، واپس آئے. شاعری انہوں نے ابتدا سے ہی اپنے اسکول کے دنوں سے ہی شروع کر دی تھی. پر میرے نزدیک جو حضرت علامہ اقبال صاحب کی شاعری کی بنیاد یا ان کی جو فکر اور سوچ کی بنیاد تھی، وہ ان کے دل کے اندر وہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو کہ ان کے والدین نے، خصوصی طور پہ ان کی والدہ نے بچپن سے ہی ان کے دل میں ڈال دی. آج ہم حضرت علامہ اقبال کو بہت سارے القاب سے یاد کرتے ہیں، حکیم الامت، شاعر مشرق، نقاش فطرت اور بہت ساری اور القاب سے. ان کی ساری جو بھی مقام علامہ صاحب نے پایا اپنی زندگی میں، جو کچھ بھی بنے، میرے نزدیک بنیادی وہ جذبہ ہی تھا. ان کا جذبہ عشق رسول، حضور پاک کی ذات گرامی سے ان کو والہانہ محبت اور عقیدت تھی، اور اسی جذبے کی وجہ سے انہوں نے وہ عروج اور مرتبہ پایا کہ ساری دنیا میں آج بھی ان کا نام اور کلام جگہ جگہ دہرایا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک حضرت علامہ کا ایک فارسی کا قطعہ مجھے یاد آ رہا تھا، وہ آپ سب نے سنا ہوگا. فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اس کے تیسرے مصرے کی 2-3 ویریشنز ہیں، تو کئی دفعہ کچھ لوگ اور اس کو طریقے سے پڑھتے ہیں، پر اس کا جو مفہوم ہے ان اشعار کا، وہ بنیادی طور پہ حضرت علامہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں جہان کے غنی ہو اور میں ایک ادنا سا فقیر ہوں. اگر قیامت کے دن جب آپ میرا حساب کریں گے تو اگر میرے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے سے زیادہ بھاری ہو گیا تو مجھے جو مرضی سزا دینی ہے دے دیں، پر حضور پاک کی نظر سے وہ چیز چھپا کے رکھیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قیامت کے دن ان کو شرمندگی ہو کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ گناہ گار ہے. تو جب یہ اشعار علامہ صاحب نے کہے، اخبار میں چھپتے تھے. علامہ صاحب کی جو شاعری تھی وہ ساری ابتدائی طور پہ یا تو اخباروں میں چھپتی تھی یا انجمن حمایت اسلام کے جلسے ہوتے تھے، ان میں وہ یہ اپنی نظمیں پڑھتے تھے جو لمبی نظمیں ہوتی تھیں، اور وہاں پہ ان کو ایک طرح سے ان کی نیلامی کی جاتی تھی اور وہ پیسے جمع کر کے چندے میں دیے جاتے تھے. اور اکثر ترکی کی جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی جنگیں ہو رہی تھیں اس کے اندر وہ چندہ بھیجا جاتا تھا. تو جب یہ اشعار علامہ صاحب نے کہے تو بہت ہی مقبول ہوئے. ایک ڈیرہ غازی خان کے پروفیسر تھے، نامعلوم شخص تھے، کوئی رمضان عطائی غالباً ان کا نام تھا. وہ علامہ صاحب ان کو نہیں جانتے تھے. انہوں نے یہ شعر پڑھے، انہوں نے اپنے کسی استاد سے جا کے کہا کہ جی مجھے کسی طرح یہ علامہ صاحب سے یہ اشعار لے دیں. تو انہوں نے کہا جی آپ علامہ صاحب تو بڑے ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کے خطوط کا جواب دیتے ہیں، تو آپ ان کو خط لکھ کے بھیج دیں کہ یہ اشعار آپ کو چاہیے. تو وہ رمضان عطائی صاحب نے ان کو خط بڑا طویل لکھا کہ علامہ صاحب مجھ سے آپ نے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لیں، یہ اشعار جو ہیں یہ مجھے دے دیں. تو علامہ صاحب نے ان کو 1 لائن کا یا 2 لائنوں کا خط لکھا، وہ ابھی بھی کلیات مکاتیب اقبال میں شائع ہوا ہے، جس میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اشعار الہامی ہیں اور یہ الہامی اشعار کسی کی ملکیت نہیں ہوتے. آپ
جہاں مرضی چاہیں اپنے نام سے ان اشعار کو شائع کر سکتے ہیں. میں یا میری اولاد کبھی ان اشعار کا جو ہے کوئی آپ سے معاوضہ یا کلیم نہیں طلب کرے گی. تو اس سے جو پہلا علامہ صاحب کا مقصد ہے وہ میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کا مقصد کسی سے کچھ لینا نہیں ہے, صرف عشق رسول کا جذبہ اور اپنے افکار جو ہے وہ لوگوں میں بانٹنا ہے. کسی چیز سے کسی سے کچھ لینے کی علامہ صاحب کو غرض نہیں, صرف اپنا پیغام اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال کی بیسک غرض اور مقصد. اس کے بعد جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو تخلیق پاکستان میں میرے نزدیک جو 2 یا 3 سب سے اہم چیزیں حضرت علامہ اقبال نے کی یا جو کردار انہوں نے ادا کیا, وہ سب سے پہلا تو یہی تھا کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وہ ایک جوش اور ولولہ پیدا کیا, وہ آزادی کی امنگ پیدا کی. دوسری چیز پھر اس کے بعد انہوں نے خطبہ الہ آباد کے ذریعے ایک 2 نیشن تھیوری پیش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے جو کہ بر صغیر میں بستی ہے, اور علیحدہ قوم ہوتے ہوئے ان کو علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب اور اپنی جو طریقہ کار ہے, ثقافت ہے, اس کے تحت گزار سکیں. تو وہ 2 نیشن تھیوری اور خطبہ الہ آباد میں علامہ صاحب نے پیش کی جس میں علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا. اور تیسری جو میرے نزدیک سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز جو حضرت علامہ اقبال صاحب نے تخلیق پاکستان میں جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو, جو کہ انگلستان یہاں کی سیاست سے, اب میں مایوس کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میرے نزدیک قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب کی جو لغت تھی یا ڈکشنری تھی اس میں مایوسی نام کا کوئی لفظ نہیں تھا. اس کو میں نالاں یا ڈسلوژن کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم بر صغیر کی سیاست سے نالاں ہو کر انگلستان چلے گئے تھے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے وکیل تھے وہاں پہ. جو آج کل جس طرح ہماری سپریم کورٹ ہے, اس زمانے میں جو بر صغیر کی سپریم کورٹ ہوتی تھی اس کو پریوی کاؤنسل کہا جاتا تھا, اور وہ انگلستان میں ہی بیٹھتی تھی. وہ لارڈز ہوتے تھے, وہ قانون کے اور فیصلے کرتے تھے. حضرت علامہ کا سب سے اہم کردار تھا کہ وہ قائد اعظم کو انہوں نے راضی کیا. اور جیسا کہ ابھی میرے والد کا ذکر کیا ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب نے, میرے والد جو تھے ان کو حضرت علامہ نے 2 یا 3 نظمیں ہیں اردو کے کلام میں جن میں جاوید کے نام 2 نظمیں بال جبریل میں ہیں اور جاوید سے ایک نظم ضرب کلیم میں ہے. اس کے علاوہ فارسی میں بھی 1-2 نظمیں ہیں انہوں نے میرے والد کو مخاطب ہو کے وہ نظمیں کہی ہوئی ہیں. تو یہ جو نظمیں ہیں یا اشعار ہیں ان میں علامہ صاحب دراصل میرے والد سے نہیں مخاطب ہو رہے, وہ آنے والی تمام نوجوان نسلوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کا پیغام جو ہے وہ کبھی بھی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے, وہ مرد حضرات کے لیے نہیں ہے, وہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے ہے. تو یہ جو کچھ لوگ اس طرح بھی علامہ صاحب کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف مرد مومن کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس لیے صرف میل حضرات کے لیے ہے, یہ بالکل تاثر غلط ہے. یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے علامہ صاحب کے کانسیپٹس, وہ ہر پاکستانی, ہر مسلمان, ہر انسان کے لیے ہیں irrespective of their gender. تو بہرکیف یہ میرے والد کو حضرت علامہ اقبال نے ہمیشہ نوجوان نسل کے نمائندے کے طور پہ ان سے مخاطب ہوئے ہیں. یہ ابھی یہ اشعار وہ پڑھ رہے تھے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یہ علامہ صاحب جب 1931 میں انگلستان گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے لیے, اسی کانفرنس میں انہوں نے قائد اعظم کو, انہی کانفرنسز کے دوران انہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا. تو میرے والد نے ان کو ایک خط لکھا 1931 میں انگلستان جب گئے علامہ صاحب کہ میرے لیے انگلستان سے ایک گراما فون آپ لے آئیں. تو علامہ صاحب گراما فون تو نہ لے کے آئے, انہوں نے یہ نظم لکھ دی جس کا عنوان ہے جاوید کے نام, لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط آنے پر, اور اس کے اشعار ہیں یہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, اور آخری شعر جس طرح یہ بھی انہوں نے پہلے بھی پڑھا تھا, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو ویسے ایک دن میرے والد کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے میں لاہور کے نارکلی بازار میں گیا
تو وہاں پہ ایک دکان میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ گراما فون وہ انڈیا کے ریپلیکا بنے ہوئے ہز ماسٹرز وائس کے وہ 8-10 گراما فون پڑے ہوئے تھے. تو میں 2-3 گراما فون اپنے والد کے لیے لے آیا. میں نے کہا چلے آپ کی یہ حسرت تو پوری کر دوں میں, جو علامہ صاحب جو کام علامہ صاحب نہیں کر سکے وہ میں کر دیتا ہوں. تو اس سلسلے میں جو اپنے والد کا ذکر یہاں پہ قائد اعظم کے ذکر کے بعد کر رہا ہوں, اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. وہ جب قائد اعظم بر صغیر واپس آ گئے, یہ علامہ صاحب کی زندگی کے 2 واقعات میں آنے والی ہر نسل, نوجوان نسل کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو آپ نے سب نے علامہ صاحب کے شاہین کے کانسیپٹ کا سنا ہوگا, تو دوسرا جو کانسیپٹ میرے نزدیک بہت ضروری ہے وہ ان 2 واقعات سے ظاہر ہوتا ہے. ایک تو جب قائد اعظم بر صغیر واپس آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی, تو وہ لاہور حضرت علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. یہ 1937 کا واقعہ ہے. علامہ صاحب, میرے والد تب تقریباً 12 سال کے تھے, تو میرے والد کو علامہ صاحب نے بلا کے حکم دیا کہ یہ, اس وقت تو قائد اعظم نہیں ان کو کہا جاتا تھا, محمد علی جناح صاحب کہلاتے تھے قائد اعظم, کہ یہ محمد علی جناح صاحب مجھے ملنے آ رہے ہیں, تو ان کو دروازے پہ ریسیو کرو اور ان کو ڈرائنگ روم میں میرے پاس بٹھاؤ یا لے کے آؤ. تو میرے والد کو آٹوگرافس جمع کرنے کا بہت شوق تھا, تو علامہ صاحب نے ان کو خصوصی طور پہ تاکید کی کہ ان سے آٹوگراف ضرور لینی ہے تم نے. تو میرے والد نے پوچھا یہ کون ہے جناح صاحب؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور انہوں نے آگے جا کے ہمیں بہت کچھ حاصل کر کے دینا ہے, تو ان کے ساتھ خصوصی طور پہ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا. تو بہرکیف قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے. جاوید منزل علامہ صاحب کا آخری رہائش گاہ تھی, تو میرے والد نے ان کو دروازے پہ ریسیو کیا, علامہ صاحب کے پاس لے کے آئے. ان کی جب گفتگو شروع ہوئی تو میرے والد اپنی آٹوگراف بک لے کے قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے حاضر ہوئے. تو قائد اعظم کا ایک بڑا رعبدار اور مخصوص انداز ہوتا تھا, آپ نے تصویریں اور وہ ان کی فلمز وغیرہ دیکھی ہوں گی. تو جب قائد اعظم آٹوگراف دے رہے تھے میرے والد کو, تو انہوں نے میرے والد سے پوچھا ڈو یو آلسو رائٹ پوئٹری, کہ کیا تم بھی شاعری کرتے ہو؟ تو میرے والد آگے سے بچے تھے, وہ خاموش رہے. تو قائد اعظم نے دوبارہ ان سے پوچھا واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ, کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ تو میرے والد ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ چپ رہے. تو قائد اعظم نے ایک دفعہ پھر ذرا خفگی سے پوچھا یو ڈونٹ آنسر, یو ڈونٹ ٹیل می واٹ یو آر گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ, کہ تم میری بات کا جواب نہیں دیتے, تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو میرے والد ایک اور دوبارہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے رہے, کچھ نہ بولے. تو قائد اعظم نے حضرت علامہ سے اسی لہجے میں پوچھا ہی ڈز ناٹ آنسر, ہی ڈز ناٹ ٹیل می واٹ ہی وانٹس ٹو بی وین ہی گروز اپ, کہ یہ بولتا نہیں ہے, یہ جواب نہیں دیتا کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو حضرت علامہ نے اسی لہجے میں ان کو جواب دیا ہی وونٹ آنسر, ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم واٹ ہی ہیز ٹو ڈو, کہ یہ ہرگز جواب نہیں دے گا, یہ آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. اور اسی طرح جب کانگریس پارٹی اور یہ جو ہندو مہا سبھا جس کو کہتے ہیں, ان کو پتہ چلا کہ قائد اعظم اس طرح واپس آ گئے ہیں بر صغیر اور انہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی ہے اور پاکستان کی طرف ہم تحریک پاکستان جو ہے وہ چل پڑی ہے اور ہم ریاست حاصل کرنے کی طرف گامزن ہیں, تو پنڈت جواہر لال نہرو بھی علامہ صاحب سے ٹائم لے کے ان کے گھر آئے. اور اسی طرح علامہ صاحب کے پاس جب آئے تو تب علامہ صاحب بیمار تھے, بستر میں تھے. تو پنڈت جواہر لال نہرو آ کے بجائے کرسی پہ بیٹھنے کے وہ زمین پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ, کیونکہ علامہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ بہت اونچی ذات کے برہمن پنڈت تھے, تو میں نچلی ذات کا برہمن پنڈت ہوں, اس لیے میں اس لیول پہ نہیں بیٹھ سکتا جس لیول پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں زمین پہ بیٹھوں گا. تو اس لیے مجبوراً ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی زمین پہ بیٹھنا پڑا. تو علامہ صاحب کو یہ بات بہت ناگوار گزری, کیونکہ ان کو کبھی پسند نہیں تھا کہ ان کے ہندو بزرگوں کے بارے میں ان کو کوئی یاد دلایا, حالانکہ کوئی 300-400 سال پہلے ہمارے بزرگ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد جب نہرو ادھر زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو نہرو کے ساتھ آئے ہوئے تھے صاحب, کانگریس پارٹی پنجاب کے صدر تھے, لاہور کے ایک بہت امیر کبیر گھرانے کے فرزند, وہ نہرو کے ساتھ آئے ہوئے تھے. انہوں نے پنڈت نہرو کی شے پہ علامہ صاحب سے پوچھا کہ جی علامہ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, اتنے بڑے لیڈر ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں,
بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے، ہر شخص کی زبان پہ آپ کا کلام جو ہے وہ رواں ہے. تو یہ محمد علی جناح صاحب کون ہیں؟ ان کو آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ آپ خود کیوں نہیں آگے چل کے مسلمانوں کی قیادت سنبھالتے؟ تو علامہ صاحب ایک تو پہلے ہی وہ برہمنوں والی بات پہ ناراض تھے، ان کو اور بڑا غصہ چڑھا اس بات پہ. تو انہوں نے ان کو جواب دیا پنڈت نہرو کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ آپ کا خیال ہے مجھے آپ کی مکرانہ چالوں کا علم نہیں ہے؟ میں جو کچھ بھی ہوں میں محمد علی جناح کا ایک معمولی سپاہی ہوں. آپ نے جو بھی بات کرنی ہے مسلمانوں کے حوالے سے جناح صاحب سے جا کے بات کریں. تو یہ دونوں واقعات جس وجہ سے میں نے آپ کو سنائے ہیں وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں پر ہم سب کے لیے حضرت علامہ اقبال کا شاہین بننا ضروری ہے. وہ شاہین کی صفات اور وہ دوسری چیزیں بھی بہت ایک وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، وہ بھی ساری باتیں مجھے علامہ صاحب کی آتی ہیں، صرف ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دریا کو ایک کوزے میں بند کر دوں. تو جہاں پر ہمیں حضرت علامہ اقبال کا شاہین بننے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قائد اعظم کا سپاہی بھی بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے. کیونکہ ہم سوچ اور فکر علامہ صاحب والی ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، اور عملی جامہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات گرامی سے سیکھ کر اور ان کی محنت اور کاوش کو مد نظر رکھ کے اپنے اندر قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں انگریڈینٹس ہر پاکستانی کے لیے میرے نزدیک بہت ضروری ہیں، حضرت علامہ اقبال کا شاہین ہونا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا سپاہی ہونا. اور اس کے بعد جو تیسری چیز میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آج کل کے نوجوانوں کو جو پیغام علامہ صاحب کے حوالے سے پہنچانا ضروری ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ایک ہم ایسے ٹائم اور ایرا میں رہ رہے ہیں، ماڈرن جس کو ہم کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی آپ دیکھتے ہیں کس طرح ایڈوانس کر گئی ہے. یہ ہم روز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، ہم روز فیس بک دیکھتے ہیں، دوسری چیزیں دیکھتے ہیں. یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو مٹیریل علامہ صاحب سے منسوب اس وقت سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے ان میں سے 90% جو ہے وہ کمپلیٹ علامہ صاحب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ایسے اشعار لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، ان کے نیچے علامہ صاحب کی تصویر لگائی ہوتی ہے اور کلام اقبال لکھا ہوتا ہے، جو کہ شعر کے زمرے میں ہی نہیں آتے، جو کہ بے وزن ہوتے ہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا جن کے مطلب جو ہوتے ہیں وہ علامہ صاحب کی فکر سے بالکل برعکس ہوتے ہیں. ان کو لوگ کلام اقبال سمجھ کے فیس بک پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. یہ عقیدت ہے علامہ صاحب کے لیے لوگوں کے دلوں میں، جو وہ اس پیغام کو اس طرح پسند کرتے ہیں علامہ صاحب کی تصاویر کو، پر وہ جو اشعار ہوتے ہیں ان کا کوئی علامہ صاحب سے تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پراپرلی آپ ہر چیز میں تحقیق کریں، اس کی تہ تک پہنچیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں. یہ اب اسی طرح علامہ صاحب کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں لوگ گھڑ کے تو اس کو سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں، اس کے خلاف نہ آپ کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں کیونکہ اس شخص کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جس نے جعلی آئی ڈی کے ساتھ وہ مضمون لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، تحقیق حضرت علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی جو زوال تھا اس کے صد باب کے لیے سب سے اہم جو دو چیزیں انہوں نے سوچی تھیں اس میں تعلیم اور تحقیق شامل تھی. تو یہ تعلیم کے حد تک تو ہم بہت آگے، جس طرح یہ یونیورسٹی ہے اور اس طرح بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم کی حد تک تو ہم بہت آگے جا چکے ہیں، پر تحقیق کی حد تک میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس طرح وہ کام نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے ہمیں آف کورس قرآن مجید اور سیرت نبوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب ہم آج کل کے دور کے لیے اپنی راہ گامزن کرنے راہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کلام اقبال سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، پر پراپر تحقیق کر کے اس کو پراپرلی سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے، آج فتح محمد ملک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے سے اتفاق کریں گے. مجھے پیچھے کسی یہاں پہ میں اب یہ نومبر کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے علامہ اقبال ریلیٹڈ ایونٹس میں مجھے بلایا جاتا ہے. تو مجھے ایک پروفیسر صاحب کا فون آیا یہاں پہ پنڈی کے ہی کسی کالج کا. وہ کہتے تھے کہ جی یا تو آپ ایلیٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، کبھی ہمارے غریبوں کی کالج یونیورسٹیز میں بھی آ جائیں. تو میں نے کہا یار میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا. تو دوسری چیز انہوں نے مجھے کہی کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جو علامہ صاحب کے کلام کی تشریحات ہیں
وہ یا تو ایک ایکسٹریم لیفٹ والے کرتے ہیں یا وہ ایکسٹریم رائٹ والے کرتے ہیں مولانا حضرات، اور دونوں کی جو تشریحات ہیں ان میں اتنا زیادہ تضاد ہے، اور دونوں علامہ صاحب کے فکر کی صحیح عکاسی نہیں کرتی. تو میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا، کیونکہ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں خصوصی طور پہ جمہوریت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، کچھ علامہ صاحب کے اشعار کی تشریحات ہیں جو کہ بالکل ہی علامہ صاحب کی سوچ کی بنیادی فکر کے جو ہیں اس کے اصولوں کے خلاف ہیں. تو جو ایسی تشریحات ہیں، ایسی چیزیں ہیں، علامہ صاحب کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی اور ضروری چیز سمجھنا ہے وہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کا جذبہ عشق رسول ہے. اس کے بعد جو بھی آپ کو کوئی تشریح ایسی نظر آتی ہے جو کہ اس سے تضاد میں ہو، احادیث مبارک سے تضاد میں ہو، قرآن مجید سے تضاد میں ہو، وہ تشریح درست نہیں ہے. علامہ صاحب کا یہ ایک شعر تھا، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. تو یہ چیزوں کو فالو کرنے یا تقلید یا شارٹ کٹ سے ہمیں جو اپنی منزل ہے وہ قریب تو نظر آتی ہے، پر منزل پہ ہر پہنچ نہیں سکتے، ہم کسی غلط یا جھوٹی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو پراپر تحقیق جو ہے وہ کرنا ہر پوائنٹ پہ اور ہر چیز میں ضروری ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت علامہ کے گھر کے بارے میں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، جاوید منزل آخری گھر تھا جہاں پہ علامہ صاحب رہے. میں بھی اپنا بچپن میرا بھی وہیں پہ گزرا. میں 12 سال کا تھا جب گورنمنٹ نے وہ ہم سے گھر پرچیز کر کے ادھر علامہ اقبال میوزیم لاہور میں بنا دیا. تو علامہ صاحب اس گھر میں بھی اور ساری عمر جہاں پہ بھی رہے وہ کرائے کے مکانوں میں رہے. پیدا تو خیر وہ اپنے والد کے گھر میں ہوئے تھے، بعد میں وہ گھر ان کے بھائی نے ایکسپینڈ کر کے اب وہ جو اب اقبال منزل ہے وہ ایک حویلی نما ہے وہ بنا دیا، بعد میں 7 والی جگہ خرید کے. تو اس کے علاوہ علامہ صاحب انارکلی میں بھی رہے ایک کرائے کے بالا خانے میں، اسی طرح بھاٹی گیٹ میں بھی رہے. جو سب سے زیادہ دیر علامہ صاحب کسی گھر میں رہے وہ مکلوڈ روڈ میں ایک گھر تھا، وہاں پہ وہ تقریباً 11 سال رہے. وہاں پہ ان کے کلام نے اپنی جو ہائٹ تھی یا بہترین کلام تھا علامہ صاحب کا، وہ اس دور میں انہوں نے کہا، اور اسی دور میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا خواب دیکھا، یا یہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ اپنے دماغ میں سوچی. اور اسی گھر میں ایک نقشہ انہوں نے لگایا ہوا تھا دیوار کے اوپر، جہاں پہ ایک جرمن یہ جو اس کو کارٹوگرافر کہتے ہیں جو نقشوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس نے آ کے پنز کے ساتھ نشاندہی کی ہوئی تھی کہ کون سے علاقے مسلمانوں کے ہیں جو کہ علیحدہ ریاست میں شامل ہو سکتے ہیں. اس میں ویسٹ پاکستان بھی تھا اور ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا وہ بھی تھا. تو وہ جو گھر تھا جس میں علامہ صاحب کو تقریباً 11 ساڑھے 11 سال رہے، وہ ایک ہندو بیوہ اور اس کے بچوں کی ملکیت تھا، اور علامہ صاحب اس میں رہتے تھے. وہ گھر برے حال میں تھا، اس کی چھتیں لیک ہوتی تھیں، مرمت نہیں اس کی کئی سال ہوتی تھی، اور کرایہ بہت زیادہ تھا. تو علامہ صاحب کے دوست احباب جو تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ جی آپ کوئی بہتر گھر لے لیں، اتنے پیسوں میں آپ کو بہتر جگہ مل جائے گی، یہ تو اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو علامہ صاحب کہتے تھے کہ نہیں میں یہ گھر خالی نہیں کر سکتا، یہ جو بیوہ اور اس کے بچے ہیں ان کی جو روزی روٹی ہے وہ میرے کرائے سے چلتی ہے، اگر میں نے یہ گھر خالی کر دیا تو وہ رل جائیں گے. تو یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بتانے کی وجہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کے جو نظریات تھے مسلمانوں کے لیے، علیحدہ مملکت کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے، وہ کسی تعصب یا بگٹری کے اوپر بیسڈ نہیں تھے، وہ مسلمانوں کی حقوق کی جد و جہد کے اوپر بیسڈ تھے. اس کا یہ مطلب اور نتیجہ ہمیں یہ ضرور اخذ کرنا چاہیے، اور یہ خطبہ الہ آباد میں بھی حضرت علامہ اقبال نے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی مائنورٹیز ہمارے ملک میں ہیں ان کو ہمیں ہمیشہ ایکول سٹیزنز آف دا اسٹیٹ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، ان سے ہمیشہ بھائی چارگی اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے. یہی حضرت علامہ اور حضرت قائد اعظم کی خواہش تھی. بٹ آف کورس یہ جو پرنسپل ہے یہ ایسے لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا جو کہ اسلام یا نظریہ پاکستان یا ناموس رسالت کے دشمن ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. تو بہرکیف اس کے بعد میری دادی جو تھیں وہ انہوں نے علامہ صاحب پہ بہت پریشر ڈالا. وہ کہتی تھیں کہ میں کرائے کے گھروں میں رہ کے تانگ آ گئی ہوں. تو انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جو تھی وہ جمع کر کے اور اپنے زیور بیچ کے انہوں نے وہ جاوید منزل ایک گھر بنانا چاہا. وہ علامہ صاحب نے ان کو پھر اگریبل ہو کے وہ فائنلی گھر بنا ہی دیا. اور وہ گھر جب تھا تو جب وہ گھر مکمل ہوا اور اس گھر میں علامہ صاحب اور میری دادی اور والد اور پھپھو ہم منتقل ہوئے یہ لوگ، تو اس کے 2 یا 3 دن کے بعد میری دادی جو تھی وہ وفات پا گئی. اور وہ گھر جو تھا وہ میرے والد کے نام پہ ہی تھا ابتدا سے. تو
تو علامہ صاحب اس گھر میں بھی بطور کرایہ دار رہے آخری اپنی زندگی کے 3 سال، اور اس کے پہلے 3 کمرے جو اس گھر کے تھے وہ علامہ صاحب نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے. وہ کرایہ نامہ بھی ابھی تک موجود ہے، وہ اقبال میوزیم میں، سیالکوٹ میں بھی اس کی کاپی لگی ہوئی ہے، اور اصل جو ہے وہ لاہور میں جاوید منزل والی میوزیم میں لگی ہوئی ہے. تو آخری دم تک علامہ صاحب جو تھے وہ کرائے کے گھروں میں رہے. جو میری تحقیق کے مطابق واحد قطع زمین جو علامہ صاحب کی ملکیت تھا وہ 1 مرلہ قبرستان کا تھا، جہاں پہ میری دادی اور ہمارے کچھ اور رشتہ داروں کی قبریں ہیں لاہور کے بیبیاں پاک دامن قبرستان میں. تو علامہ صاحب 1 مرلے کے مکان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی کل زندگی 1 مرلے کی زمین ہی جائیداد بنا کے انہوں نے وفات پائی. اور جو ان کا کلام تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے جو دولت اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ اس کو لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. اور آخر میں اب حضرت علامہ اقبال کے جذبہ عشق رسول کی طرف واپس آتے ہوئے مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت علامہ اقبال کے کلام کا جو لب لباب ہے یا نچوڑ ہے یا کرکس ہے وہ کیا ہے. تو میں ان کو جواب شکوہ کا جو آخری بند ہے اس کے اشعار سنا دیتا ہوں، اور میں آپ کو بھی وہی دہراؤں گا کیونکہ میرے نزدیک یہی علامہ صاحب کا اصل پیغام ہے. وہ فرماتے ہیں: عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ اقبال کی تدبیر کو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر بنا دیا پاکستان کی صورت میں. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو بھی قبول کرے، آپ سب کا حامی و ناصر رہے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد. اظہار تشکر کے لیے میں محترم اور مکرم وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محترم جناب محمد شفیق صاحب ریکٹر جامعہ بحریہ ان کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور تمام معزز مہمانان کرام کا شکریہ ادا کریں. اور میرے خیال میں علامہ اقبال نے محترم محمد شفیق صاحب کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوس و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسائے جبریل امی بندے خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. محترم جناب محمد شفیق صاحب. اتنی بڑی ہستیوں کے بعد مجھے تو میری تو ٹانگیں کانپ کر رہی ہیں کہ میں کوئی بات کروں حضرت علامہ اقبال صاحب کے متعلق. بٹ آئی بی ان ڈیو ریسپیکٹ ٹو آور اسپیشل گیسٹ ہز ایکسیلنسی Ambassador of Tajikistan, I'll be saying my few words in English. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Janab Munir Iqbal Sahab, His Excellency Mr. Sher Ali Jonanov, Ambassador of Tajikistan, highly respected Professor Fateh Muhammad Malik Sahab, Iqbal Chair, Bahria University, distinguished guests, learned faculty members, my dear students, Assalamu alaikum. I am extremely grateful to our distinguished guests for participating in today's Iqbal Day celebrations and for enlightening us on some of the aspects of philosophy and message of our national poet, Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayhi, whom we consider ourselves very fortunate to have and feel proud as world, and we remember him with many honorable titles like Shair-e Mashriq,
Mufakkar Pakistan, Musawwar Pakistan, and this is very important, Musawwar Pakistan. We owe our independence to only one person, and that is Hazrat Allama Iqbal. And for the world at large, Hakim ul-Ummat, and many more titles of this type. His philosophy and message are so deep, vast, universal, and all-encompassing, relating to Islam, Muslim Ummah, Muslim nationhood, Muslim youth, and world at large, that justice is not possible in few sessions. I must admit that I am constrained by my lack of in-depth knowledge on Iqbal, and hence restrict myself only to few words pertaining to one aspect, and that is Muslim youth. Mr. Zawar Sadiq, an Associate Dean in UK, in his article, Allama Muhammad Iqbal, an inspiration for young Muslims at all times and at all places, aptly wrote, and I quote, Iqbal's contribution to the Muslim world as one of the greatest thinkers of Islam remains unequaled. He addressed the Muslim youth to stand up and face life's challenges boldly. The central theme and main source of his message, as earlier elaborated, was the Quran. Ladies and gentlemen, Iqbal carried very high hopes and expectations from the Muslim youth, which he symbolically termed as Shaheen, as aptly illustrated earlier. जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। तो वो शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। In his Persian anthology of Asar-e Khudi, Iqbal optimistically anticipates that though the people of his time have little understood his message and are ignoring its spirit, but there will come a time when the youth will understand and take up the message in fervor and enthusiasm to bring change in the ailing Muslim Ummah. Ladies and gentlemen, it has been over 70 years since the creation of our motherland, that is Islamic Republic of Pakistan, but unfortunately we are still trying to find our way to the lost glory of Muslim civilization. I sincerely believe that it is high time now for us to expound Iqbal's message, which is being studied, researched, and adopted by many other nations world over. As Anne-Marie Schimmel, a German scholar, claims that Iqbal is one of the most written on Muslim scholars in the world. What can be a better place than an education institution of higher learning to disseminate Iqbal's message of hope and evolution? We at the Beria University are eager to communicate and disseminate this powerful and effective message of Iqbal, which we believe is ideal for creating the motivation to change we so earnestly need. We have therefore established Iqbal Chair to specifically focus on this objective in an organized manner under the guidance of the Chair, Professor Fateh Muhammad Malik, a celebrated scholar on Iqbal. I take this opportunity to appreciate Gosha Iqbal, which in coordination with Iqbal Chair organized this program, and the efforts of all the students
and faculty members who enthusiastically participated to make it a success. I would like to express my profound thanks to Mr. Munib Iqbal Sahab for gracing today's function as chief guest. And it has been a great honor for us. And I think you have taken us back in time to those days when Iqbal conceived and motivated Quaid-e-Azam, due to which we are standing here as an independent nation. I think our future generations will continue to owe and pray for him that he, in fact, gave this idea and became a Musawwar-e-Pakistan, to which we will always pray for him, and we hope that we live to the ideal that he gave to us. So I am also indebted to His Excellency Ambassador of Tajikistan, a scholar on Iqbal himself, and who showed his willingness to be a valuable part of this program. Thank you very much, sir. It has been a great honor for us. I am glad to see the students perform so enthusiastically and wholeheartedly. Well done all the students who participated in this. That has been very heartening for me. Before concluding, I would like to advise my dear students to avail maximum intellectual benefits from Iqbal Chair, which has such a celebrated scholar who is eager to supervise the work on Iqbal and to expound Iqbal's message to the students and faculty of Bahria University. At the end, let us all pray that may Allah give us the strength and sincerity to develop Pakistan into a model Islamic progressive state, which was Iqbal's dream, for which he expresses his confidence. The one that we share, with which we started the proceedings today, we will end with the same share. That nahi hai na umeed Iqbal, apne kishte viran se, zara nam ho to ye matti bahut zarkhez hai saki. इस प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम हम दुआया कलमात से, और वो भी हमने अल्लामा इकबाल के कलाम को ही चुना है, क्योंकि इससे बेहतर दुआ मेरे ख़्याल में हमें कहीं नहीं मिलती। जो अल्लामा इकबाल के अशार में इस उम्मत मुस्लिमा के लिए जो दुआ की गई है, उस दुआ के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब मोहम्मद वारिस साहब को, जो बहरिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं और यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत पुरसोज़ आवाज़ दी है। मोहतरम प्रोरेक्टर साहब की फरमाइश पर पहले वो खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह से कुछ अशार पढ़ेंगे और उसके बाद वो दुआया कलमात पढ़ेंगे। खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह
کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو